نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد زیادہ بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، ظاہر آگے شور بھی ہوگا، آپ کے راستے میں تکالیف بھی آئیں گی، تو پھر آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے اور صبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان برائی اور بے حیائی سے رک جاتا ہے، جیسا پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا، اس طرح نماز کی یہ تاثیر ہے۔ اور اگر کسی بندے کی برائی یا بے حیائی رک نہیں رہا، وہ اس سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ غور کرے کہ اس کی نمازیں درست نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ہر ایک چیز میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں دھیان اللہ کی طرف نہیں، یا کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں اور دھیان اللہ کی طرف نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادتیں پھر عبادت نہیں، اس کی روح ہی خالی ہے۔ تو اللہ کی یاد ہر وقت دل میں اکیلے اور کھلے چھپے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ تو جھگڑا کر اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس انداز سے جو زیادہ اچھا ہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو ہم ایمان لائے ساتھ اس کے وہ جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ یعنی مشرکین مکہ سے تو انداز کچھ اور ہوگا، لیکن اہل کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے وقت پہلے وہ باتیں کرے جو آپ میں اور ان کے مذاہب میں ایک سی ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے آپ قریب آ جائیں۔ ہاں، جو لوگ متعصب لوگ ہیں، جو آپ سے جو ہے لڑنا جانتے ہیں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں۔ اور ایک ہی بیس ہے ساری کتابوں میں الہامی کے لا الہ الا اللہ، اس پر آپ سارے متفق ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے ساتھ مگر کافر ہی۔ یعنی اہل کتاب نے اس کتاب کے اوصاف پڑھ رکھے ہیں اس نبی کے، تو وہ اس نبی پر، اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن مکہ والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بت پرستی کے زمانے میں بھی بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن زید بن نفیل، یہ لوگ ایسے تھے جو بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب قرآن آیا تو یہ لوگ بھی قرآن پر ایمان لے آئے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے اس سے پہلے، من کتابین کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت البتہ شک کرتے جھوٹے لوگ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھ رکھی تھی، اور پھر آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ نے یہود و نصارہ سے کچھ سنا کے لکھ لیا ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی پھر یہ شک کر سکتے تھے کہ اس نے یہ کتاب خود سے لکھی ہے یا خود سے گھڑی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہے ہی نہیں، آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں، کیونکہ جسے خود ساری کائنات کا استاد بننا تھا، وہ خود کسی کا شاگرد نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے میرے محبوب نے تو کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کا استاد کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، بیچ سینوں ان لوگوں کے جو علم دیے گئے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کے ساتھ مگر ظالم لوگ۔ اور یہ قرآن کی واضح آیات آپ دیکھ لیں کتنے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک واحد کتاب قرآن ہے،
کہ جس کو آپ کو کروڑوں حافظ ملیں گے، عیسائیت میں انجیل کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح تو اس لیے کہ انہوں نے ہر سال اس کو بدل دینا ہوتا ہے، یہ آج کی انجیل ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس میں سے تبدیلیاں، اور ہمیشہ ان کی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن ایک واضح کتاب ہے کہ آج تک اسے کوئی بدل نہیں سکا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیات یعنی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا، یعنی میں خود سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، میں نے کب یہ کہا ہے کہ میں الوہیت کے درجے پر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں بشر ہوں، اللہ ہی معجزہ دے سکتا ہے۔ اولم یکفیہم، کیا نہیں کافی ان کو، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، یتلا علیہم، جو ان کو پڑھی جاتی ہیں، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی قرآن کے معجزہ کافی نہیں ہے ان کو، کہ پہلی امتوں کو جو معجزے ملے وہ وقتی معجزے تھے، آئے کچھ لوگوں نے دیکھے، ہر ایک نے نہیں دیکھے، جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھے، لیکن میرا معجزہ قرآن ایسا معجزہ ہے، یہ وقتی نہیں ہے، یہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھیں گے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس میں رحمت اور نصیحت ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ کو ہے اور اختیار اللہ کا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی گواہی کو یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر قرآن نازل ہوا اور اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے۔ اب اگر کوئی باطل پر ہی ایمان لائے گا اور اللہ کی بات کو جھٹلائے گا تو یہی اس کا خسارہ ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ وقت پہلے سے مقرر ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی آج عذاب کو مانگتے ہیں، اگر اس کا ایک وقت لکھا نہ ہوتا نا تو یہ ان کے مانگنے سے ان پر آ جاتا۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ کس عذاب کو مانگتے ہو؟ کرتوت تمہارے ایسے ہیں گویا جہنم تمہارے ارد گرد ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور وہ کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو تم عمل کرتے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو مومنو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر ایک جگہ پر دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ اور دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی خالص عبادت کرو، ہر رکاوٹ کو دور کر دو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں جینا مشکل ہو گیا تو مومنین کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے ہجرت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، سب سے زیادہ موت کا وہ ہوتا ہے خدشہ کہ وہاں جائیں گے کیا کریں گے، یہاں تو ایک روزگار چلا ہوا ہے، وہاں روزگار کہاں سے ملے گا، گھر کہاں سے ملے گا، کھانے پینے کو موت تو آنی ہی ہے ہر حال میں۔ اگر اللہ کے راستے میں نکلو گے تو ضروری نہیں کہ اللہ تمہیں کھانے کو نہ دے گا، جو اسباب یہاں کام کر رہے ہیں روزی کے وہ اسباب وہاں بھی موجود ہوں گے، اللہ تمہیں دے سکتا ہے روزی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ضرور جگہ دے دیں گے انہیں جنت میں سے بالا خانے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی اللہ کے رستوں میں نکلو، اللہ تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اور یہ نہیں کہ ایک نیچے کی منزل ہے اور پھر اوپر کی منزل، بلکہ جنت میں بالا خانوں میں اللہ ان کو مقامات عطا کرے گا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے، ہجرت جیسا کام بھی صبر اور اللہ پر بھروسے کے بغیر ممکن نہیں، اور مومن کی ساری زندگی ہی جو ہے وہ صبر ہے، یعنی وہ نیکیوں پہ اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے۔ اور مومن کی زندگی کیا ہے؟ سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن جب اوپر چلے جائیں گے تو وہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جانور، لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، وہ نہیں اٹھاتے اپنا رزق، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی تم آج ہجرت سے ڈر رہے ہو، جانور کا بھی تو کوئی روزگار نہیں ہوتا، اور روز وہ بھوکے نکلتے ہیں، پیٹ بھر کے اپنے واپس آ جاتے ہیں۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں صبح نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے نئی نئی روزیاں کھا کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تم اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دے سکتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس بات کا کافر کو یقین تھا کہ سارا کارخانہ قدرت اللہ کا ملک ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک اللہ کو ہی پکارو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دیکھتا ہے کہ کس کو تنگ رزق جو ہے اس کے ایمان کے لیے خسارہ نہیں بنے گا، اور کس کی زیادہ رزق جو ہے اس کے ایمان کے لیے فتنہ، تو اللہ اس کو تھوڑا دے دیتا ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی دراصل انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، ورنہ اگر کفار مکہ کے پاس آج آسودگی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کا دین درست نہیں اس لیے وہ غریب ہیں۔ یہ رزق کی تنگی اور کشادگی تو صرف اللہ کا ہی حکم ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیں جی کافر کا عقیدہ، ابو جہل کا عقیدہ، جب ان سے پوچھا جاتا بارش کون برساتا ہے تو کہتے اللہ، اور جب پوچھا جاتا کہ زمین کو اس کی موت کے بعد پورا سبزہ جو پہنا دیتا ہے، یہ رزق ساری فراوانیاں یہ دیتا کون ہے، تو کہتے اللہ۔ کافر بھی اللہ کو مانتا تھا، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر الحمدللہ ایسی دلیل ملی کہ اگلا جواب نہیں دے سکتا، ہاں تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ثابت ہو گئی؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر بھی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، مگر کھیل اور تماشا، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم ہو جائے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح کھیل اور تماشا، سیر و تفریح جو ہے وہ چھٹی کے دن کے لیے ہوتی ہے، باقی ساری انسان کی دنیا کی زندگی بھی سنجیدہ ہوتی ہے۔ چھٹی کے دن ہلکی سی سیر و تفریح اور یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تھوڑا وقت ہے۔ اس لیے تم فکر کرو تو کس کی فکر کرو؟ آخرت کی فکر کرو۔ اور مومنین اس دنیا کی زندگی میں اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بنا لیتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین۔ فلما نجاہم،
پھر جب ان کو نجات دے دیتا ہے الی البری خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کفار مکہ بھی کبھی تو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے تھے، جب سخت طوفان اور چونکہ بادبانی ہواؤں پہ ان کے جہاز اور کشتیاں چلتے تھے، انجن پیٹرول تو ہوتا نہیں تھا، ہوا موافق چلے تو خوش رہتے تھے، جو ہی تندو تیز طوفان آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے خالص ہو جاتے تھے اللہ کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کوئی کتنا ہی شرک کرتا ہو نا، جو ہی شدید زلزلہ آئے تو منہ پہ کیا آتا ہے؟ اللہ کا نام ہی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ فطرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام انسان کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر بھول بھال جاتے ہیں اللہ کو، شکر غیروں کا شروع ہو جاتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو دیا ہم نے انہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب ان کو علم ہو جائے گا۔ یعنی پھر جو نعمت ملی تھی اس کا بھی انکار کر دیا اور غیر یاد آگے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، کہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچکے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے۔ یعنی اللہ نے مکہ کی محبت ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، لوگ سارے کس طرف کو آتے ہیں؟ مکہ کی طرف آتے ہیں۔ مکہ کو اللہ نے امن اور حرم قرار دے دیا ہے، اور تم یہ جو چھوٹی چھوٹی سرداریاں ہیں یہ تمہیں مکہ کی وجہ سے ہی نصیب ہوئی ہیں، یہ عزت تمہیں مکہ کی وجہ سے ملی ہے، تمہارے قافلوں کو کوئی نہیں ڈوٹتا، اور تم صبح و شام سفر کرتے ہو، اور اگر کوئی بندہ کوئی ڈاکو لوٹنے آئے نا، بندہ کہہ دے انا حرمی، فوراً ڈاکو رک جاتا تھا کہ یہ تو حرم سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرم کی وجہ سے تمہیں اتنی نعمتیں دی، شکریہ کے طور پر ہی تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق، یا اس نے کسی حق بات کو جھٹلا دیا، لما جاء، جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ یعنی دین کی کوئی بھی جز ہو اسے اپنی طرف سے گھڑا نہیں جا سکتا، اللہ کا دین وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور جو ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا دین ہے، وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہے۔ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہے، من گھڑت بات بڑے لیول کی ہو یا چھوٹے لیول کی ہو، ساری اللہ پر جو ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر وہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ اور پھر جب سمجھایا جائے کہ ایک سچی بات تو یہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ کا دین یا نبی تو یہ کہتا ہے، اور لوگ اگر اس کو بھی جھٹلا دیں وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، کوشش کی ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور راہ دکھا دیں گے اپنے راستوں کی، وان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیسے کیسے اس کی مدد کرے گا، لیکن لوگ اس کے مخالف تو ہوتے ہیں، پھر جیسی جیسی سختی آتی ہے ویسے ویسے اللہ نکلنے کی راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ ایک بچی مجھے پوچھتی ہے کہ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے تو یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، لیکن پورا خاندان جو ہے وہ میرا مخالف ہو گیا ہے اور مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ دیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ باتیں وظیفوں سے نہیں، یہ تو دور ہوتی ہیں استقامت سے، یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ آپ کی کیسے مدد کرے گا، لیکن آپ ڈٹ جائیں، اللہ کو پکارتے ہیں، دعا ضرور کریں، اللہ کیسے کیسے طریقوں سے آپ کو راہ دکھائے گا کہ آپ از خود بھی حیران رہ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، روم مغلوب کر دیے گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ یہ دو بڑی خوشخبریاں سنائی گئی تھی، اور اس وقت پیشن گوئیاں ہوئی تھی جب مکہ میں دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کے آثار ہی نہیں تھے۔ 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک روم میں اور فارس ایران میں یہ جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ یہ خبریں مکہ تک بھی پہنچتی تھی
مسلمان چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے، تو روم کی جو عیسائی حکومت تھی وہ بھی ظاہر اللہ پر ایمان تو رکھتے ہی تھے، روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، جبکہ کافر جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تھے، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ سورج پرست تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور کافر جو ہیں یہ بھی مشرک تھے، اس لیے کافروں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تھی۔ جب روم کو دیکھتے کبھی کوئی فتح کی خبر آتی، مومن خوش ہو جاتے، جب ایران کا پلہ بھاری ہوتا تو کافر خوش ہو جاتے۔ ایسے موقع پر خوشخبریاں جو ہے پیشن گوئی ہوئی کہ چند ہی سالوں میں جو ہے آج پھر یہ خبر پہنچی کہ ایران جو ہے وہ روم پر غالب آ گیا، رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ کافروں نے تو خوب وہ خوشی کی کہ اگر وہ ہار گئے ہیں تو عنقریب تمہارا دین جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت اللہ نے کہا نہیں نہیں، آج تو روم ہار گیا، لیکن کل ایک وقت آنے والا ہے کہ روم جو ہے دوبارہ ایران پر غالب آ جائے گا۔ 20 سنین، یہ 3 سے 9 تک کا وہ ہوتا ہے ہنسا اربوں میں۔ تو ابو بکر صدیق نے شرط لگا لی، اور اس وقت شرط حرام نہیں تھی۔ ابو بکر نے کہا 9 سالوں کے اندر اندر دیکھنا رومی جو ہے دوبارہ غالب آ جائیں گے ایران پر۔ 100 اونٹ شرط جو ہے وہ بھی رکھی گئی۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ ہوئی تھی کہ جس دن روم جو ہے یہ ایران پر غالب آ جائے گا، اسی دن مومن بھی بڑے خوش ہوں گے، اس لیے کہ مومن کو بھی فتح ملے گی کافروں پر۔ پھر ایسا ہوا کہ 622 میں، 614 میں یہ جنگ ختم ہو گئی، 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، 623 میں جنگ بدر ہوئی، ادھر روم دوبارہ غالب آ گیا ایران پر، اور ادھر جنگ بدر میں مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر فتح پالی، اور اس دن مومن جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے۔ جو دونوں پیشن گویاں تھیں وہ پوری ہوئیں، اور ابو بکر صدیق نے کافروں سے 100 اونٹ بھی لیے تھے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر اب جو ہے دونوں باتیں پوری ہوئی تو ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یعنی کافر کا تو اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ظاہری پہلو ہی دیکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ ان باطنی اسباب پر بھی نظر رکھتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں انہوں نے سوچا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور وقت مقررہ تک کے لیے، وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ بڑے شدید تھے ان میں سے قوت کے اعتبار سے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا، وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ظلم کرے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان سے زیادہ پہلے لوگوں کی، عاد و ثمود کی زراعت بھی مضبوط تھی اور ان کا مال و دولت بھی ان سے زیادہ تھا، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر عذاب سے دوچار ہوئے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی برائی، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرم مایوس ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی،
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، اور وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی آج تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شافع ہیں، ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کی بیعت ہوگے، ہم ان کے لڑ لگ گے، لیکن اس روز انہیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ خود ان کے ان پر لعنت کریں گے کہ ہم نے تمہیں ایسا نہیں کہا تھا، یا ہم خود گمراہ تھے، تمہیں کیسے سیدھا رستہ دکھاتے. تو کوئی بھی ان کی سفارش نہ کر سکے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی مشرک مشرکوں کے ٹولے میں، منافق منافقوں کے ساتھ، ہر طرح کا مجرم جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا. فرعونی عقیدہ رکھنے والے فرعون کے پیچھے کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ ہر گناہ کا ڈاکو ڈاکوؤں کی لائن میں کھڑا ہوگا، چور چوروں کی، زانی زانیوں کی. اس میں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی کافر مومنوں میں چھپ کے اور پھر وہیں بیٹھا رہ جائے، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغات میں آؤ بھگت کیے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرتے ہو. یہ صبح اور شام کی اذکار بھی ہیں اور صبح اور شام کی نمازیں بھی، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہوتی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یعنی پچھلے پہر میں عصر کی نماز، ظہر میں ظہر کی نماز، اور پھر جو ہے رات میں اور صبح میں فجر اور شام اور عشاء کی، یعنی پانچوں نمازیں اللہ کی حمد کا بہترین ذریعہ ہیں. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. یخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یعنی تمہارا یہ جو نطفہ پانی جو ہے، یہ زمین کی غذائیں جو مردہ ہیں تم وہ کھاتے ہو تو قطرہ پانی بنتا ہے، اور اس سے اتنا خوبصورت انسان. اسی طرح مرغی سے انڈا بے جان ہوتا ہے، پھر بے جان انڈے سے جو ہے وہ دوبارہ چوزا بن جانا، جاندار زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے. یہ سب مشاہدے تم ہر روز کر رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو پھیل رہے ہو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کر دیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون کرو ان کی طرف، بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور کر دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ وچار کرتی ہے. یعنی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. اور پھر میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. گویا یہ انسان کی بقا کے لیے اس میں تمہارے لیے بہت نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اختلاف تمہاری زبانوں اور رنگوں کا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یہ رنگ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں. کسی علاقے کے لوگ جو ہیں صرف رنگ اور زبان کا ہی اختلاف نہیں، بلکہ اس میں کئی اور نقوش کے اختلاف ہیں. کہیں ناک چپٹی ہوتی ہے، کہیں ناک کھڑی ہوتی ہے. اب ہم تو چائنیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، وہ ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں. لیکن اللہ نے اور ماں باپ جو ہے اس اختلاف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمہاری پہچان کے لیے کہ یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، یہ اس علاقے کے لوگ، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سو جانا رات کو. وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کو تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل.
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف سے اور امید سے۔ وینزل من السماء ماء، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی۔ فیحیی بہ الارض بعد موتها، وہ زندہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی جب زیادہ کالے بادل ہو، بجلی بھی گرج رہی ہو تو زیادہ بارش کی امید ہوتی ہے، زیادہ دل خوش ہوتا ہے، لیکن بجلی سے ڈر جو ہے وہ بھی لگتا رہتا ہے، یعنی خوف اور امید کے ساتھ، اور اس میں تمہارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم کے ساتھ۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکل کھڑے ہوگے۔ یعنی یہ سارا کارخانہ قدرت تمہاری خدمت کر رہا ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ سارا کارخانہ ختم ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، درہم برہم نظام، اور تم بھی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوگے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ہاں جنہیں ارادہ اختیار نہیں ملا سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک انسان اور جن ہیں جنہیں تھوڑی سی عقل مل گئی ہے تو وہ عقل کو اللہ کے تابع ہی نہیں کر رہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ ذات جو تخلیق کی ابتدا کرتی ہے پھر وہ اس کو دوبارہ بھی بنا لے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بلند مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی ہر بلند سے بلند مثال اللہ کے لیے ہے جس میں اس کا کوئی شریک جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن گھٹیا سے گھٹیا مثالیں جو ہے وہ ان شرکاء کے لیے ضرور بیان کی جا سکتی ہیں، ورنہ اللہ ہر شراکت سے پاک ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے نفسوں سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم بیچ اس کے جو ہم نے تمہیں دیا، فانتم فیہ سواء تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم تم تو ڈرتے ہو ان سے جیسے کہ تم اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے مثال دی کہ تم اگر اللہ نے تمہیں بڑا رزق دیا ہو، کیا تم ایسا کرتے ہو کہ اس رزق میں اپنا شریک بنا لو، اپنے لونڈی غلاموں کو، نوکروں چاکروں کو، اپنا مال ان میں برابر کا تقسیم کر کے آپس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے۔ تم تو جہاں تمہاری کسی کھیت میں یا کسی جائیداد میں شراکت ہو جائے نا تو دوسرا بندہ تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنے دیتا۔ ایک دیوار بھی اگر سانجھی ہو نا کسی دونوں کی، کوئی کیل ٹھونکے تو دوسرا آ جاتا ہے، کیا کر رہے ہو، دیوار تو میری بھی ہے، میری اجازت کے بغیر تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم تو اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی جائیدادیں تم مخلوق ہو کر مخلوق کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کرتے، تو میں خالق ہو کر مخلوق کو اپنے ساتھ کیسے برداشت کروں؟ تم اس بات کو سمجھو۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون راہ دکھائے گا جسے اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ بلکہ ایسی بات نہیں انہیں مثالیں سمجھ نہیں آ رہی، بات وہی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے، چھوٹی چھوٹی سرداریاں جو ہیں ان کو بچا رہی ہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو تو سیدھا رکھ اپنے چہرے کو یکسو دین کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ کی ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر، اسلام پر ہر بچے کو پیدا کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی، یعنی وہ جو ماحول کا رنگ ہوتا ہے نا وہ فطرت پر غالب آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب فطرت کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح وحی الہی سے اس کی کو تائید مل جاتی ہے تو وہ فطرت اللہ کی بات کو پہچان بھی لیتی ہے۔ یہی اللہ کا سیدھا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بندے کو عبد پیدا کیا ہے تو اسے تبدیل کر کے معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن اکثریت ان باتوں کا علم نہیں رکھتی۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور اسی سے ڈر جاؤ، اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور وہ خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ہر انسان جب اللہ کے دین، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو کبھی فرقہ فرقہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب رائے بدلتی ہے اور اس کے بعد کوئی بدعی عقیدہ ایجاد ہوتا ہے، کوئی مشرکانہ عقیدہ، تو پھر یہیں سے فرقے جو ہیں ان کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر ہر بندہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک بات جو گھڑ لیتا ہے ساری زندگی اسی کو سچ کرتا رہتا ہے۔ ہر گروہ، عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو، مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں سب کہتے ہیں ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی درست دین پر ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب ہم چکھاتے ہیں ان کو رحمت اپنے پاس سے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اس وقت ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے۔ یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے، جب دکھ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کو لمبے چوڑے وظیفے تسبیحاں پکڑ لیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے رحمت دے دیتا ہے تو پھر وہ ایسے بھول جاتا ہے اللہ کو جیسے کبھی پکارا ہی نہ تھا، پھر غیر یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ فتمتعوا فسوف تعلمون، فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، پھر وہ بولتا ہے ساتھ اس کے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی شرک ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں اختیار جو ہے فلاں کو دے رکھا ہے، یا کوئی ایسی سند یا کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں کو یہ اختیار، یا تم ایسے ہی اپنے منہ سے جو ہے جھوٹ بولتے رہتے ہو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھا دیتے ہیں لوگوں کو رحمت وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب پہنچتا ہے ان کو کوئی دکھ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تھا ان کے ہاتھوں نے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے تب تو اللہ یاد ہی نہیں آتا، اور اس وقت بڑے پھولے نہیں سماتے، اپنی محنتوں پر اپنے علم پر بڑے بھروسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دکھ مل جائے، اللہ کوئی نعمت چھین لے، تو اس وقت بھی اللہ کو ہی کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، سخت مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تو نے مجھے یہ دکھ دے دیا، یا میں نے کون سے اتنے گناہ کیے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی باتیں انسان اللہ کے آگے نہیں کر سکتا۔ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو اللہ رزق زیادہ ہی دے دیتا ہے، اور وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ مایوس ہو رہے ہوتے، کہتے ہیں کہ ان کے کرتوت دیکھیں اور اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے یا اللہ کہ تیری نظر کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں۔ ایسے شکوے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، اور نہ ہی دولت سے ایمان کے پیمانوں کو، دولت کے پیمانوں سے ایمان ناپا نہیں جا سکتا۔ فآتی ذی القربى حقہ، تو دے دو قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون،
اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں، مسکینوں، مسافروں کو ان میں سے کچھ صدقہ خیرات دے دو، بلکہ اللہ نے کہا ان کا حق دے دو۔ تمہارے مالوں میں اللہ نے ان کا حق دے دیا، یہ تمہاری آزمائش ہے، گویا ان کا احسان ہے کہ تم سے لینے آگے ہیں اور تمہارا بوجھ جو ہے وہ اتار رہے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم دو سود میں سے، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں سے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم دو زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ وہ دگنا چگنا کر رہے ہیں۔ یعنی سود پر کسی کو قرضہ دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہارے مال بڑھ رہے ہیں، بلکہ مالوں سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی معاشرے کی معاشی خوشحالی کا انحصار کس بات پر ہے؟ دو چیزیں، ایک تو زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ رائج کر دیا جائے، دوسرا سود کا نظام جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو وہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے نا، از خود مر جائے گا اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ترقی آ جائے گی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کر لے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی ہے جو کرے ایسا کچھ بھی؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کام سب مانتے ہو کہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ سے ہی مانگو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا، پھیل گیا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو لوگوں نے کمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ ان کو چکھائے بعض وہ جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی کفار مکہ نے، اگر مکہ میں کچھ امن ان کو نصیب تھا تو یہ ان کے اپنے عملوں کی شامت ہی کہ ارد گرد کے حالات اتنے برے تھے، لوٹ مار تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ تمہارے اپنے عملوں کی شامت تھی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تو تمہیں امن ہی امن جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ لیکن انہیں سمجھ نہ آئی، الٹا انہوں نے اس قرآن کے خلاف ہی لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرکین تھے، فاقم وجہک للدین القیم، تو قائم کر، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہے ٹلنا اس کے لیے اللہ سے، یومئذ یصدعون، اس دن مجرم پھٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ سیدھا دین کیا ہے؟ ایک اللہ کو پکارو، آخرت پر ایمان رکھو، ہاں، اور صالح اعمال کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اسی پر اس کا کفر ہے، ومن عمل صالحا، اور جس نے صالح اعمال اختیار کیے، فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے اعمال بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے اعمال بھی، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی انسان جنت میں جائے گا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی ہواؤں کے دو فائدے ہیں، ایک تو بارش کی امید لگتی ہے، دوسرا تمہاری بادبانی کشتیاں جو ہیں وہ بھی اسی ہوا سے چلتی ہیں۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، اِلیٰ قَوْمِہِمْ ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم پر ہے ثابت مومنین کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے، فَتُثِیرُ سَحَابًا وہ بادل کو اٹھا لیتی ہیں، فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ پھر آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا اور کر دیتا ہے اس کو ٹکڑیاں، فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تو اس وقت وہ اس کو پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی بارش کا پانی بھی ایسے نہیں کہ ایک دم سے ٹب اوپر سے پورے کا پورا تمہارے سروں پہ گر جائے، قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں سیراب کرتا ہے اور بندے اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اگرچہ کہ وہ تھے اس سے پہلے کہ ان پر اتاری جائے بارش وہ مایوس تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ پھر دیکھو اللہ کی رحمت کی آثار کی طرف، كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کیسے اس نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتیٰ بے شک یہ البتہ وہی زندہ کر لے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح مردہ زمین لہلہاتے سبزہ میں اللہ بدل سکتا ہے، تمہیں بھی اللہ مار کے جو ہے وہ زندہ کر لے گا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور البتہ اگر ہم بھیج دیں ایک ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ پھر وہ دیکھ لیں اسے زرد پڑتا ہوا، البتہ ہو جائے اس کے بعد یکفرون نہ شکر یا کفر کرتے۔ یعنی اگر کوئی ایسی ہوا عذاب کیا جائے یا خزاں کا موسم آ جائے اور سب کچھ زرد پڑنے لگ جائے، اس وقت یہ لوگ نہ شکری اللہ کی نہ شکری شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے پکار، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ اگر وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ یعنی یہ کافر مردہ ہے، جیسے مردہ نہیں سنتا یہ بھی نہیں سنتے، اور پھر یہ بہرے بھی ہیں اور پیٹھ پھیر کے بھی بھاگ رہے ہیں۔ بہرا اگر اشارے کنائے دیکھ لے تو اسے پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہو تو اسے اشارے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ایسے کافر مکمل طور پر حق سے دور ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور آپ نہیں راہ دکھا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا نہیں آپ سناتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون پس وہی مسلمان ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت بنا دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ یعنی انسان کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، چلنا پھرنا بھی وہ کچھ عرصے کے بعد ہی شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ اس کو قوت دیتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو واپس کمزوری کی طرف لاتا ہے، وہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ کبھی تو ایک انسان جوانی سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، کبھی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، کبھی وہ بڑھاپے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت مانگتا رہتا ہے اور اسے موت نہیں آتی، بالآخر پھر اللہ اس کو بھی موت دے دیتا ہے۔ اللہ تو جو چاہے پیدا کر لے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی قسمیں کھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ نہیں وہ رہے سوائے ایک گھڑی کے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اسی طرح وہ بہکا دیے جاتے تھے۔ یعنی اس وقت قسمیں کھا کے کہیں گے ایک گھڑی کی زندگی تھی، ہائے کاش اس میں کچھ اللہ کی فرما برداری کر لیتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے اور ایمان بھی، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ البتہ بے شک تم تو ٹھہرے ہو اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق قیامت کے دن تک، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ یہ قیامت
قیامت کا دن ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور بات یہ ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، اس میں بھی عذاب اتنا ہلکا ہوگا کافروں کو، آخرت کے مقابلے میں ہلکا لگے گا، اور انہیں لگے گا کہ بس یہ ہماری بڑی راحت کے ہی دن تھے، اور وہ اس کو بہت تھوڑا لگے گا۔ لیکن تم تو ایک برزخ گزار کر، موت سے مرنے کے بعد تم ایک وقت جو ہے گزار کر آئے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ بے شک ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور البتہ اگر لائے تو ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ یعنی آج جو معجزہ مانگتے ہیں، لیکن اگر اللہ ان کو کوئی معجزہ دکھا بھی دے تو یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں بیٹھے، اس وقت بھی کہیں گے کہ تم تو جادوگر ہو، کچھ جھوٹ کر رہے ہو، ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ پھر جب ایک انسان ڈھٹائی پہ اتر آتا ہے تو اللہ پھر حق بات سننے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہلکا نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ آپ صبر سے اپنا کام کرتے جائیں، ان کی تکالیف برداشت کریں اور ڈٹ جائیں۔ آپ کے پائے ثبات میں لغزش جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے، استقامت سے اپنا کام کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ نشانیاں ہے حکمت والی کتاب کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت و رحمت محسنین کے لیے ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض جو خریدتا ہے ایک لغو بات کو خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتخذھا ھزوا، اور وہ پکڑتا ہے اس کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے ہر وہ کام، ہر وہ شغل یا کھیل تفریح جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس میں میوزک، موسیقی بھی ہو سکتی ہے، گانے بجانے، افسانے، ڈرامے، میڈیا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل، یہ ساری جو ہے یہ لہو الحدیث ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے ہر گانا بجانا اور میوزک جو ہے یہ لہو الحدیث ہے، اور اس سے دل میں ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جس طرح بارش سے سبزہ جو ہے یہ اگاتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ میوزک سے بچائیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو یا ان کو ہدایت ملے تو میوزک سے جو ہے یہ اپنے بچوں کو بچا لے۔ لیکن آج کا دور آپ دیکھ لیں، خبریں سن رہے ہوتے ہیں اس میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے آرام سے بڑے بڑے داڑھی رکھنے والے علماء جو ہیں وہ بھی اگر خبریں سن رہے ہیں تو میوزک جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے دلوں کے اوپر نفاق وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ پچھلی آیت لہو الحدیث سے ہی اس آیت کا بھی تعلق ہے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اور وہ رستم اور اسفند یار کے قصے لے کر آ گیا، فارس کی طرف گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سناتے حج کے دنوں میں خاص طور پر، تو یہ نضر بن حارث بھی پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ بھی تو عاد و ثمود کے قصے سنا رہا ہے، دیکھو میرے قصوں میں اور اس کے قصوں میں ایسی کون سی اچھی بات ہے، دونوں کی باتیں تو ایک ہی ہیں۔ اللہ کی آیات کو سن کے یہ تکبر کر رہا ہے اور اپنی باتوں کو جو ہے، یہ بھی لہو الحدیث تھا جس سے دین کو روکا جائے، اور پھر اس نے کچھ لونڈیاں بھی لے رکھی تھی، اور جب اگر کوئی کافر کا مائل ہوتا دل دین اسلام کی طرف تو یہ لونڈیاں اس پر مسلط کر
دیتا ہے، وہ اسے کھلائیں پلائیں، رقص و سرود کی محفلیں جمائے اور اس کی فکر کا رخ جو ہے وہ موڑ دے، گویا کہ یہ خود بھی اللہ کی آیات کو نہیں سنتا اور دوسروں کو بھی اس سے روک رہا ہے، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن بہت سی علماء بھی ایسے ہیں جو ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی ایسے ہیں کہ میوزک سے ہمیں موسیقی سے بچنا چاہیے، وہ ایمان لاتے ہیں، مکمل طور پر اجتناب بھی کرتے ہیں، پھر اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے یا دوسروں کی وجہ سے تو اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا، اور صالح اعمال کو اختیار کرنے والوں کو اللہ نعمتوں والی جنتیں دے دے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم انہیں دیکھتے ہو، والقى في الارض رواسي، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ ہل جائے تمہیں لے کے، وبث فيها من كل دابة، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، انزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا فيها من كل زوج کریم، اور ہم نے پیدا کر دیے اس میں ہر طرح کی عمدہ نباتات۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت مانتے بھی ہو کہ اللہ کا ہے، اب ذرا بتاؤ سرکار نے کیا پیدا کیا، یا جنہیں تم بڑا سمجھتے ہو ان کی کوئی پیدائش مجھے دکھاؤ۔ جب ایسا نہیں تم دکھا سکتے تو پھر مانگو بھی اسی سے جو خالق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، اور البتہ بے شک ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو حکمت، دانائی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار ہے، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فان اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ یہ لقمان علیہ السلام، اکثر تو لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر تھے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دانا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عطا کی تھی، اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا، اور جو سب سے بڑی حکمت کی بات انہیں تھی کہ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے، جس کی نعمتیں کھاتے ہیں شکر گزاری بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور شکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ شکر نعمتوں کو کھینچتا ہے، جتنا زیادہ انسان الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہے گا، کسی بھی نعمت پر نہ صرف نعمت بحال رہے گی، اللہ اور بھی زیادہ دے گا، اور جو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، نعمتیں ملتی رہیں گی، اور شکر یا ناشکری سے اللہ کی ذات کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ خالص اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اتنے خالص نہیں ہوتے جتنے اولاد کے لیے خالص ہوتے ہیں، تو اولاد کے لیے ہر وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اولاد کے حق میں بہتر ہو، انہیں نقصان سے جو ہے بچاتے ہیں۔ اس لیے لقمان علیہ سے اتنے دانا تھے، اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت یاد کے وجہ تھا اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ نہیں کرنا۔ تو اگر ہم بھی اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں توحید کی آگاہی یہ ضروری ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھاتی ہے اسے اس کی ماں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرے بھی شکر گزار رہو اور ماں باپ کے بھی، الی المصیر، میری طرف ہی پلٹنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، خصوصاً ماں کا یہاں تذکرہ ہوا کہ جو 9 ماہ حمل کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، پھر 2 سال دودھ پلانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے اگر ماں بیمار ہے، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ اوپر دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ اللہ نے کہا ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو اور میری بھی شکر گزاری کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
اور اگر وہ ماں باپ تمہیں مجبور کریں اس بات پر ان تشرک بما لیس لک بہ علم کہ تو شرک کرے میرے ساتھ جس کا تجھے کوئی علم ہی نہیں، فلا تطعہما تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور ساتھی رہنا ان دونوں کا دنیا میں بھلے طریق سے، واتبع سبیل من اناب الی اور پیروی کرنا راستے کی اس شخص کی جس نے میری طرف رجوع کر رکھا ہے، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون تو میں تمہیں خبر دے دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ماں باپ کی جو ہے فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ تمہیں شرک کا یا اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اگر ایسا حکم دے دیں تو پھر فرما برداری اللہ ہی کی ہوگی، والدین کی اس وقت نافرمانی ہوگی۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کو روزی جو ہے رزق دیا جائے گا، ان سے پیار کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو دبایا بھی جائے گا، ہر طرح کا حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن بات صرف جو ہے مذہباً بات اللہ ہی کی مانی جائے گی۔ یا بنیا ہے میرے بیٹے انہا ان تکم مثقال حبہ اگر ہوگی نیکی برابر ایک دانہ کے، من خردل رائی کے، فتکن فی صخرۃ پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں میں یا زمین میں، یاتی بہ اللہ اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین ہے باخبر۔ یعنی نیکی ہو یا کوئی بھی انسان کا عمل، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کسی چٹان کی تہ میں ہو، راتوں کو چھپ کر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر نہ کرنا کہ تمہاری نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف اور بھلی بات کا حکم دے، وانہی عن المنکر اور برائی سے روک دے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی پھر ان نصیحتوں میں یہ بھی تھا کہ نماز کو قائم کر اور بھلی بات کا حکم دے، اور ظاہر ہے جب ایک انسان بھلی بات کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو ہر بندہ آگے سننے کے لیے تیار تو نہیں بیٹھا ہوتا، شرارتیں بھی ہوتی ہیں، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اس لیے تو نے صبر بھی کرنا ہے جو تجھے پہنچے، اور ہمت والے لوگ جو ہیں وہی اللہ کے دین کو پھیلا بھی سکتے ہیں اور اس پر ملنے والی تکالیف پہ صبر بھی کر سکتے ہیں۔